تو قرآن کے نزول کے یہ دو مراحل ہیں. یہ پورا قرآن لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ، یہ دو الفاظ قرآن میں آئے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. وہ جو لیلۃ القدر تھی وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی کوئی رات ہے جسے کہ چھپایا گیا ہے تاکہ لوگ محنت کریں، تلاش کریں. لیکن اس رات کو پورا قرآن لوح محفوظ میں، اب یہ بھی تین الفاظ قرآن میں آئے، کتاب مکنون، ام الکتاب اور لوح محفوظ، یہ تین الفاظ آئے. اصل قرآن وہاں لوح محفوظ میں ہے. وہ قرآن اتار دیا گیا سمائے دنیا تک، پہلا جو آسمان ہے ہمارا یہاں تک اتار دیا گیا. یہ دفعتاً واحدتاً ہوا ہے، ایک دم ہوا ہے. لہذا رمضان کے لیے آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ باب افعال سے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، باب افعال ہے، ہم نے اتارا اس کو لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اتارا اسے ایک مبارک رات میں. تو یہاں آپ نے دیکھا تینوں جگہ پر یہ آیا ہے انزال کا صیغہ باب افعال سے. جب حضور پر آیا وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ تنزیل ہوئی ہے. نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے محمد آپ پر ہم نے قرآن اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، نجمن نجمن، آیتیں پھر آیتیں پھر آیتیں آ گئی، پورا قرآن نہیں اتارا ہے. تو یہ تنزیل جو ہے حضور پر ہوئی ہے ہمارے حساب سے 22 برس میں، 610 عیسوی میں شروع ہوا اور 632 عیسوی میں حضور کا انتقال ہو گیا. 22 برس میں تھوڑا تھوڑا کل کے قرآن مجید محمد رسول اللہ پر نازل ہوا. وہ ہے تنزیل، تنزیل من رب العالمین. لیکن جو حضور پر تو اترا ہے وہاں سے سمائے دنیا سے جبرائیل لاتے رہے، لیکن یہ کہ یہ پورا سمائے دنیا پر دفعتاً واحدتاً جملتاً واحدتاً پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے یا کتاب مکنون سے یا ام الکتاب سے لا کر اتار دیا گیا. یہ ہے انزال. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب قرآن کی جو مدح ہوئی ہے، ظاہر بات ہے اس میں اگر میں نے وقت زیادہ لے لیا تو پھر تو سارا وقت اسی میں لگ جائے گا. قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت. اور اس میں نوٹ کرنے کی کم سے کم یہ بات ضروری ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ہدی للمتقین، یہاں فرمایا ہدی للناس. اب کوئی اگر دیانند سرسوتی کتاب لکھ رہا ہو اور 14ویں باب میں قرآن پر تنقید کر رہا ہو، کہتے دیکھو تضاد آ گیا، کہیں کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کہیں کہتے ہیں متقین کے لیے ہدایت ہے. لیکن اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے. قرآن اپنی جگہ پر ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، ہر دور کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور مکمل ہدایت. آج کا بڑے سے بڑا فلسفی، اور اگر ابھی دنیا کی عمر ہے 1000 برس تو اور 1000 برس بعد کے بعد کا بھی جو بڑے سے بڑا فلسفی ہوگا اس کے لیے بھی ہدایت قرآن میں. عرب کے بدو کے لیے بھی قرآن کے اندر ہدایت تھی اور آج کے عام آدمی کے لیے بھی قرآن میں ہدایت ہے. تو قرآن تو ہدایت ہے فی نفسہ ہی، علی مقام ہی، اپنی جگہ پر پوری نوع انسانی کے لیے ابد الآباد تک کے لیے. لیکن اس سے استفادہ وہی کر سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہوگا.